یہ بات اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ملتان شہر سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک خوبصورت گاؤں تھا، اور لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے۔ گاؤں میں ہر طرف سبزہ تھا، اور تقریباً سارے وسائل اس گاؤں میں میسر تھے۔ لوگوں میں اخلاص اور محبت تھی، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اسی محلے میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی، جس کا اصل نام تو خدا جانے کیا تھا، لیکن محلے کے بچے بچے کی زبان پر وہ سلمہ طوائف کے نام سے مشہور تھی۔ جوان عورت تھی، اور اللہ نے اسے بے حد خوبصورتی عطا کی تھی، اس لیے یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس عورت کا رویہ بہت بہترین تھا، اور یہ بچوں کی خواہشیں پوری کرتی، کیونکہ اس کے پاس دولت تھی۔ اس لیے اگر کوئی بچہ اس کے پاس آتا تو یہ خوش دلی سے اسے بچے کو بازار سے جو چیز خریدنی ہوتی تھی خرید کر دیتی تھی۔ مائیں بچوں کو اس عورت کے قریب جانے سے روکتی تھیں، لیکن یہ عورت بچوں کو اتنا پیار دیتی کہ بچے ماؤں سے چھپ چھپ کر بھی اس سے ملنے آتے۔ علاقے کے رئیس اور مالدار لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور وہ مالدار لوگ ہمیشہ اس کے لیے قیمتی تحائف بھیجتے تھے۔ اس عورت کے پاس اب وہ ہر چیز تھی جو ایک عیش و عشرت کی زندگی کے لیے کافی تھی۔ ایک دن یہ اپنے گھر میں آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو سنوار رہی تھی۔ اسی وقت اس کو اطلاع ملی کہ اس سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ جب سلمہ نے اس مہمان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کی بچپن کی دوست نادیہ تھی۔ نادیہ اور سلمہ کا بچپن ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا۔ دونوں ہی ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، اور ایک ہی سکول میں پڑھتی تھیں۔ جب نادیہ نے تعلیم کے لیے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا تو سلمہ نے اس حسرت بھری نظروں سے الوداع کہا۔ جب نادیہ سلمہ سے ملنے پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ سلمہ جو کبھی ایک سادہ سی لڑکی تھی، اب ایک شاندار محل میں رہتی تھی۔ اس کے ارد گرد خادم تھے، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا کرب تھا۔ نادیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سلمہ ہے جسے وہ جانتی ہے۔ سلمہ نے نادیہ کا استقبال گرم جوشی سے کیا، اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسے اپنے محل کے اندر لے گئی، اور اس کی خدمت کے لیے خادماؤں کو حکم دیا۔ نادیہ محل کی شاندار عمارت دیکھ کر حیران تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور سلمہ کو بتایا، بی بی صاحب، علاقے کے نمبردار صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلمہ نے نادیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم آرام سے بیٹھو، میں جلدی آتی ہوں۔ سلمہ کے جاتے ہی نادیہ نے اپنے تجسس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن محلے کی خوبصورتی اور شان و شوکت نے اسے بے چین کر دیا۔ نادیہ نے خادمہ کو بلایا اور کہنے لگی، مجھے پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے پانی دے سکتی ہو؟ خادمہ فوراً پانی لینے چلی گئی، اور نادیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کے مختلف حصے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے قریب پہنچی، جہاں سے آہستہ آواز میں بات چیت سنائی دی۔ نادیہ نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور مہمان خانے کے قریب جا کر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سلمہ اور نمبردار موجود تھے۔ نمبردار نے کہا، سلمہ، تم جانتی ہو تمہاری خوبصورتی کا چرچا پورے علاقے میں ہے، میں تمہارے لیے کچھ خاص لایا ہوں۔ سلمہ خاموش رہی۔ نمبردار نے آگے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، اس کے بدلے میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ نادیہ نے یہ باتیں سن کر حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات محسوس کیے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلمہ ایسی باتوں کو بالآخر کیسے برداشت کر رہی ہے۔ وہ یہ سب سن کر جلدی سے واپس پلٹی
اور دوبارہ سے اسی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں سلمہ نے اسے چھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سلمہ واپس آ کر نادیہ کے ساتھ پہلے کی طرح باتوں میں مشغول ہو گئی اور وہ دونوں اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگیں، لیکن نادیہ کے دماغ میں نبردار کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ نادیہ جانتی تھی کہ سلمہ سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن اس کے اندر کا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے نادیہ نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سلمہ، تمہاری زندگی بہت دلچسپ لگتی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اتنی ترقی کی، لیکن کیا تم واقعی خوش ہو؟ سلمہ نے نادیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، خوشی ایک نسبتی چیز ہے نادیہ، انسان حالات کے مطابق اس کی تبدیل بدل دیتا ہے۔ خیر، یہ دن ختم ہوا اور اگلے دن پھر نادیہ سلمہ سے ملنے آئی۔ سلمہ، کل جو میں نے سنا تھا اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کل کیا سنا؟ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ نادیہ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، میں نے تمہیں اور نمبردار کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ سلمہ نے ایک گہری سانس لی، اس کے چہرے پر ماضی کا دکھ نمایاں تھا۔ اس نے خاموشی توڑتے ہوئے اپنی کہانی شروع کی، تمہیں یاد ہے جب تم تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی؟ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے والد ایک معمولی کسان تھے اور ہم بہت غربت میں تھے۔ ایک سال بعد علاقے کے ظالم رئیس سردار زبیر کی مجھ پر نظر پڑی۔ شروع میں اس نے ہمارے گھر والوں سے اچھے تعلقات بنانے کا ڈھونگ رچایا، لیکن جلد ہی اس کے اصل عزائم ظاہر ہو گئے۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دن سردار زبیر نے میرے والدین کو دھمکی دی کہ اگر میں اس کے سامنے نہ جھکی تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے زبردستی اپنے گھر بلایا اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ میں نے اللہ اللہ کر کے اپنی جان اور اپنی عزت بچائی اور وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس ظالم نے بدلے میں میرے والدین کو قتل کروا دیا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے مزید کہنے لگی، والدین کو کھونا میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن ظلم یہی ختم نہیں ہوا۔ اس نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں۔ جب لوگ میرے پاس پیسے لے کر آنے لگے تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گھر برباد ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے ہار مان لی اور وہ راستہ اپنا لیا جسے میں ہمیشہ غلط سمجھتی تھی، مگر میں نے عہد کیا تھا کہ میں سردار سے بدلہ ضرور لوں گی۔ سلمہ نے مزید انکشاف کیا، میرے والد کے ایک دوست کی بیٹی نورین جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردار اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اسے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنا شکار بناتا، میں نے ایک خاص زہر تیار کیا جو نورین نے سردار کو دے دیا۔ صبح تک سردار زبیر کی موت ہو چکی تھی۔ لوگ سمجھے کہ وہ کسی بیماری سے مرا ہے، لیکن وہ دراصل میرے انتقام کا شکار ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد میں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا کیونکہ اس کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ کہانی سننے کے بعد نادیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ جب وہ باہر پڑھتی تھی تو اس کی ایک بہترین دوست بھی کسی رئیس کی بیٹی تھی۔ نادیہ نے سوچا کہیں وہ سردار زبیر ہی کی بیٹی تو نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنی دوست کو کال کی۔ تعارف کے بعد جب نادیہ نے اس کے والد کا نام پوچھا تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ نادیہ نے پوچھا، کیا تم واپس آنے کا سوچ رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا، والد کے انتقال کے بعد میرا وہاں کچھ نہیں رہا۔ میں نے یہاں ایک انگریز سے شادی کر لی ہے اور اب میں وہیں خوش ہوں۔
نادیہ نے سکون کا سانس لیا اور فون بند کر دیا۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ سلمہ کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ رئیس کی بیٹی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کچھ دن بعد نادیہ دوبارہ سلمہ سے ملی اور اسے ساری حقیقت بتا کر مطمئن کر دیا۔ نادیہ نے مزید کہا، میرا ایک بھائی حسن ہے جو حافظ قرآن اور ایک نیک انسان ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا سکتی ہوں، تاکہ تم اپنی زندگی کا نیا رخ متعین کر سکو۔ سلمہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارا بھائی مجھے قبول کرے گا؟ اگر وہ مان جائے تو میں تو راضی ہوں۔ نادیہ نے گھر جا کر حسن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حسن نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، اگر وہ واقعی توبہ کر چکی ہے اور زندگی بدلنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انسان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ یوں نادیہ کی کوششوں سے سلمہ اور حسن کا نکاح ہو گیا، اور سلمہ کو اندھیروں سے نکل کر ایک نئی اور پاکیزہ زندگی مل گئی۔